صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اٹوٹ انگ ہے۔ اسرائیلی اقدام صومالیہ کی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں آئی سی سی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان صومالیہ کی خود مختاری، وحدت، سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت لازمی ہے۔ کوئی بیرونی ادارہ یا ریاست اس حقیقت کو بدلنے کا حق نہیں رکھتی۔ ایسے کسی بھی بیان یا عمل کو قانونی یا سیاسی اثر نہیں حاصل ہوگا۔ عوامی ووٹ کی بنیاد پر انتخابات ہی صومالیہ کی ترقی کی علامت ہیں۔ فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں گھر میں سلنڈر دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 6 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے مطابق گیس سلنڈر دھماکہ گھر میں گیس لیکیج کے باعث پیش آیا۔ گھر میں شادی کی تقریب تھی۔ زوردار دھماکے سے 4 گھر زمیں بوس ہو گئے۔ دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ، برطانوی اخبار کے مطابق سینئر امریکی فوجی حملے کے منصوبے کے مخالف ہیں۔ صدارتی مشیر اسٹیفن ملر سمیت کئی اہلکار گرین لینڈ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ووٹرز کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ پر حملے سے امریکہ اور برطانیہ میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ گرین لینڈ پر حملے کی صورت میں نیٹو اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ ڈنمارک امریکہ کو گرین لینڈ تک مکمل رسائی بھی دے سکتا ہے۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، میں وینزویلا کے لوگوں سے پیار کرتا ہوں۔ وینزویلا کو دوبارہ امیر اور محفوظ بنا رہا ہوں۔ جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں ان کا شکریہ۔ سربراہ یورپی یونین کا کہا، یورپ ایرانی مظاہرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ مظاہرین پر تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کی شدت میں کمی، کئی شہروں میں صورتحال پرامن، ٹریفک رواں دواں۔ پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 65 ہو گئی، مرنے والوں میں 15 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص گرفتار، ایرانی پولیس نے 2500 سے زائد افراد گرفتار کر لیے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج پر کوئی پابندی نہیں، فسادیوں سے سختی سے نمٹیں گے، املاک تباہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی بند ہے۔ ایرانی فوج کا ہر سازش کا مقابلہ کرنے کا عزم، کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے فسادات کی سازش کی، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر ہے، قومی مفادات کا تحفظ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے ہسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال اور جناح کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ کو اسی ماہ کھولنے کے ہدایت۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں ڈاکٹرز اور پروفیشنل سٹاف کی بھرتیوں کا آغاز۔ 219 اسامیوں کے لیے انٹرویو کیے گئے۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ کی تعیناتی کے لیے اسامی دوبارہ مشتہر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی تعمیر نو بھی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ باغ جناح میں آج جلسہ ضرور ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ حیدرآباد سے کراچی آنے میں ہمیں 7.5 گھنٹے لگے، ہم نے جان بوجھ کر سنسان سڑکوں پر دھکیلا گیا۔ کراچی اور حیدرآباد کی عوام بانی پی ٹی آئی زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو باغ جناح کراچی میں جلسے کی مشروط اجازت مل گئی۔ صدر پی ٹی آئی کراچی راجہ اظہر کہتے ہیں کہ ہمیں NOC مل گیا ہے، اب جلسہ باغ جناح میں شام 4 بجے ہوگا۔ PIA سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ ہم کم وقت میں سخت مقابلہ کریں گے۔ جلسہ ہو رہا ہے اور باغ جناح کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پنجاب اسمبلی آمد، ہنگامہ آرائی کی تحقیقات شروع۔ IG پنجاب نے واقعے سے متعلق رپورٹ مزید کارروائی کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو ارسال کر دی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ کی روشنی میں دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی شواہد اکٹھے کیے جائیں گے۔ IG آفس نے تحقیقات میں پیش رفت کے حوالے سے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی آگاہ کر دیا۔
हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बावजूद बांग्लादेश का भारत को करारा जवाब। बांग्लादेश ने भारत के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। भारत में मजीद 3 सिफारती मिशंस में वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी गई। NDTV के मुताबिक बांग्लादेश की नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में वीज़ा सेक्शंस बंद करने की हिदायत कर दी गई। अमरीकी जजीरा फॉरेन पॉलिसी ने भी बांग्लादेश के हाथों मोदी की रुसवाई को वाज़ेह कर दिया। बांग्लादेश ने IPL की नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत में मैच न खेलने का फैसला। भारी अमरीकी टैरिफ और तिजारती मुआहिदे की नाकामी। भारतीय मईशत तबाही के दहाने पर मोदी की हट धर्मी तिजारती मुआहिदे की नाकामी की असल वजह करार। अमरीकी वजीर तिजारत ने इंकशाफ किया, मोदी घबराहट का शिकार था, जिसकी वजह से उसने ट्रंप को फोन नहीं किया। भारत की बजाय इंडोनेशिया, फिलिपाइन और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहिदे किए गए हैं। भारतीय जरीदा द हिंदू के मुताबिक अमरीकी सदर भारत को मुर्दा मईशत करार दे चुके हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अमरीका की जानिब से 500% तक बड़े टैरिफ के निफाज का शिकंजा एक और सिफारती शिकस्त की सूरत में तैयार है। नाअहल मोदी की नाकाम सिफारतकारी और हमाकत का खमियाजा भारत की आवाम भुगत रहे हैं। पाक फौज की तरफ से गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का कराची का मुतालियाती दौरा। तलबा ने मज़ार क़ैद पर हाजिरी दी। PAF म्यूजियम को भी देखा। तलबा ने मेरीटाइम म्यूजियम का भी दौरा किया, जहां उन्हें बहरी उमूर की अहमियत और पाक बहरिया से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इल्मी आगाही के लिए जामिया कराची का दौरा कराया गया। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि इन्हें अपनी फौज पे फख्र है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड कायम। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने बताया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र दिसंबर 2025 में 3.6 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र दिसंबर 2024 के 3.1 अरब डॉलर के मुकाबले में 17% ज़्यादा रहीं। माली साल 2026 की पहली शशमाही में मजमूई तरसीलात 19.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 813 मिलियन डॉलर्स की तरसीलात हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात से 726 मिलियन डॉलर, बरतानिया से 560 मिलियन डॉलर्स और अमेरिका से 302 मिलियन डॉलर्स भेजे गए। SIFC की हिकमत अमली से हुकूमत और निजी शोबे की शराकत दारी मजीद मजबूत। कौमी मईशत में मुस्बत पेशरफ। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है, हुकूमत निजी शोबे के साथ हम आहंगी बढ़ाकर मुआशी बहाली और इस्लाहात के अमल को तेज कर रही है। पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात कर रहा है। मैक्रो इकनॉमी के शारिये बेहतरी की जानिब गामज़न है।